آپ کسی سود خور کو بولو سود چھوڑ دے, وہ کہے گا یار اس سے زیادہ پیسہ کمانے کا آسان اور بہترین طریقہ دنیا میں نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ پیسہ کمانے کا سود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا قرضہ لے کے بھاگ جائے, اس کا طریقہ ہے رہن رکھو. سمجھ رہے ہو نا, کوئی پراپرٹی کے کاغذات بطور رہن کے رکھ لو. عرب کیسے کرتے تھے, ادھر 1 کروڑ روپے دیا اور رہن میں اس کی زمین رکھ لی اپنے پاس کہ بھائی یہ زمین یہ گھر تمہارا ہے جب تک میں قرضہ نہیں دے دیتا. اب قرضہ ملنے کا بھی یقین ہے, نہیں ملا تو آپ یہ پراپرٹی آپ کی ہوئی اور اس پہ پروفٹ بھی مل رہا ہے. پھر اس پروفٹ پہ ڈبل پروفٹ. اس مہینے قسط نہیں دی, کوئی بات نہیں یار اگلے مہینے ڈبل دے دینا. آئی بات سمجھ میں؟ اگلے مہینے نہیں دی یار تمہیں میں چھوٹ دے رہا ہوں, اس سے اگلے مہینے کیا کر دینا, ڈبل کا ڈبل کر دینا. اضعافا مضاعفہ قرآن کہتا ہے, دگنا در دگنا کر کے لیتے تھے. آج بھی یہودی یہی کر رہا ہے. بینک میں ٹائم پہ کس جمع نہ ہو کیا لگتی ہے, پینلٹی. پھر وہ پینلٹی ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا میں جو سرمایہ دار آدمی ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کے لیے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے, سود کمانا شروع کر دے. اس میں رسک زیرو ہے. اب بتاؤ ارب پتی لوگوں کے لیے, جو کروڑ پتی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت, اور عرب میں یہ تھا, سود بہت ہو گیا تھا. یہودیوں نے اس کو بہت پروموٹ کیا تھا سود کو. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی. اچھا سود کے اگینسٹ کیا ہے, مزاربت ہے, مشارکت ہے. اس میں بڑی ٹینشن ہے بھائی. اس میں کیا ہے, فل ٹینشن. ٹینشن یہ ہے کہ نفع میں بھی پرسنٹیج. اب کبھی پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے, کبھی پروفٹ کم ہو رہا ہے. کم ہو رہا ہے تو آپ کا مہنگائی بڑھ رہی ہے, پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کا بھی کم ہو رہا ہے. انویسٹر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ فائدہ کس کا ہو رہا ہے, غریب کا ہو رہا ہے. وہ محنت زیادہ کرے گا تو پروفٹ مارجن بڑھے گا تو اس کا بھی بڑھے گا نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں, بولتا ہوں مجھے ہر مہینے 2000 روپے چاہیے. اب آپ محنت زیادہ کرو کم کرو, پروفٹ اس کا رزلٹ نکلے نہ نکلے, مجھے میرا 2000 ملے گا. میرے تو مزے لگ گئے. آپ کی رقم اگر ڈوب گئی, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا, آپ 2000 کے پابند ہو گئے, الٹا اور قرضہ چڑھے گا آپ کے اوپر. غریب آدمی کا بیڑا غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر وہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے غفار سے قرضہ لے گا, 2000 وہاں. تو کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ, سارے ضروری نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ قرضے در قرضوں میں جکڑتے چلے جائیں گے. لیکن اسلام نے کیا کہا کہ رسک کون لے گا, انویسٹر. میں اگر پیسہ دے رہا ہوں, نقصان ہوا تو اس کا نہیں ہوگا جو آپ سے قرضہ لے کر گیا ہے. ٹوٹلی نقصان کون اٹھائے گا, انویسٹر اٹھائے گا. اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ پیسے سے جب پیسہ کمانا ہے تو رسک لیے بغیر, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گے جی میں نے 1 لاکھ روپے دیا, وہ جائے بھاڑ میں, جو مرضی کرے, فائدہ ہو نقصان ہو. نا 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 نا. جب آپ 1 لاکھ روپے کسی کو پکڑاؤ گے یا 1 کروڑ پکڑاؤ گے, آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ گے, یا اللہ اس کو نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ نقصان اس کمبخت کا نہیں ہوگا, نقصان کس کا ہوگا, میرا ہوگا. یہ تو آ کے کہہ دے گا حضور سارے ڈبے بارش میں بہہ گئے. میں نے جس قیمت پہ گولڈ اٹھایا تھا بیچنے کے لیے, حضور گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب اس قیمت پہ مجھے مل ہی نہیں رہا. اگر میں لیتا ہوں تو پروفٹ کا مارجن کم کرنا پڑے گا. تو حضور حضور کر کے بیٹھا رہے گا. بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے, انویسٹر کا, جو پیسے والا ہے. اور اس کا بیڑا غرق ہو, نقصان نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہے نا اس کے پاس, یہ تو بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے. اس کا بیڑا غرق اگر ہو جائے تو وہ کہاں سے بھرے گا, اس کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ سے تھوڑی لینے کے لیے آتا. وہ تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا نا. تو سود میں کیا ہوتا ہے, غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر. اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی نظام معیشت میں کیسے اکانومی جو ہے نا وہ بیلنس رہتی ہے. یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پر میں 1.5 گھنٹے کا بیان کر چکا ہوں. وہ غیر مسلموں نے بھی بیان سنا ہے, وہ بعض غیر مسلموں کے بڑے زبردست تبصرے آئے تھے اس کے اوپر کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اتنا بہترین نظام معیشت کو بیلنس کرنے کے لیے دیا. یہ ایک معجزہ ہے اسلام کا, 1400 سال پہلے دیا, جو آج ماہرین کہہ رہے ہیں یار یہ اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں ہو نہیں سکتا. مگر اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام جو حکم دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو دیکھتا ہے, جبکہ لاس جو بنتے ہیں نا وہ بنانے والے سب سے پہلے کس کا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا.
ان کو پتا ہے یار اگر ہم نے سود پہ پابندی لگا لی سب سے پہلے بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ ہم جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو کون اپنے خلاف قانون بناتا ہے؟ شراب پہ پابندی لگ گئی, انسانیت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لگتی کیوں نہیں ہے؟ جو لگانے والے اسمبلی میں وہ سارے پی کے آئے ہوتے ہیں, کہیں گے یار ہم نے تو پیے بغیر ہمارا تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا. تو یہ ممکن نہیں ہے نا. اس لیے قانون سازی ہمیشہ کس سے کروانی جائے گی؟ خدا سے, جو انسانوں سے بالاتر ہے, وہ سب کا دیکھتا ہے, چند لوگوں کے مفاد نہیں دیکھتا وہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اقلیت میں تھے نا, آپ کو کیا ضرورت تھی سود پہ پابندی لگانے کی ہے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی شراب پہ پابندی لگانے کی؟ جو باطل آدمی ہوتا ہے, آپ سیاست دانوں میں دیکھ لو, سیاست دان ووٹ لینے کے لیے, اپنے فینس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے مخالف بات کرتے ہیں یا لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے ان سے وعدے کرتے ہیں؟ بتاؤ, وعدے کرتے ہیں نا. کبھی آپ نے ایسا سیاستدان دیکھا جو شرابیوں میں تقریر کر رہا اور کہہ رہا آپ مجھے ووٹ دیں میں سب سے پہلے شراب بند کرواؤں گا؟ اس کو پتا ہے شرابی مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تبھی یورپ امریکہ میں جو ووٹ لیے جاتے ہیں اس میں شراب زنا کا ذکر نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم زنا پہ پابندی لگا دیں گے. گدے گھوڑوں والا کام ہے, لوگ دیں گے ہی نہیں ووٹ. اب تو کیا بات کر رہا ہے یار, سب میری گرل فرینڈ اور میں تو تجھے نہیں دیں گے, لوگ یہ کہیں گے نا. آپ گٹکے والوں میں تقریر کر رہے ہو مجھے ووٹ دو, میں گٹکوں پہ پابندی. گٹکے والا کہے گا بھائی تو گٹکا کھا لیتا نا تو ایسی باتیں نہ کر. یہ سب گٹکا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا. ہمارے نبی پوری دنیا کا ویژن آپ کو دیا گیا, پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. اب لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے, سب سے پہلے اپنا فالوورز بنانا ہے, تو اس کے لیے تو وہ بات کرنی چاہیے نا جس میں لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. لوگوں کی خواہشات آپ چھڑوائیں گے تو لوگ تو آپ سے کٹیں گے نا. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی میں اللہ کا نبی ہوں شراب چھوڑ دو. تبھی تو مشرکین آ نہیں رہے دین کی طرف. بھائی شراب چھوڑنی پڑے گی, بھائی یہ کیسا دین ہے یار. زنا چھوڑنا پڑے گا, بھائی یہ کیسا دین ہے. سود چھوڑنا پڑے گا, بھائی یہ کیسا دین ہے. بت پرستی چھوڑنی, ساری چیزیں عرب کے اگینسٹ جا رہی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ایک پیغمبر میں اور ایک سیاسی لیڈر میں. آج کل کے بھی موٹیویشنل اسپیکر میں دیکھتا ہوں وہ کبھی وہ بات نہیں کرتے جو ان کی عقل ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے. وہ ٹھیک بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو پبلک ٹھیک سمجھتی ہے, اس پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی واہ 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 سبحان اللہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, انگلش میں سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ, زبردست, کلیپنگ ہوتی ہے. حالانکہ بہت سی چیزیں ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تو جو لوگ ہماری اسپیچ سننے کے لیے آئے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے, وہ نہیں کریں گے کبھی. بہت سی چیزیں ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہیں, مگر آج کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو غلط نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اتنا اچھائی کو پروموٹ کرو, اس اچھائی کو پروموٹ کرو جس کو لوگ عملاً اچھا سمجھتے ہوں. سمجھتے ہیں بات کو, جس کو لوگ کیا سمجھتے ہوں, پریکٹیکلی سمجھتے ہوں کہ یہ اچھا ہے. لیکن پیغمبر ان تمام پابندیوں سے آزاد. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی نا کہ ان پتھروں کے بتوں کے سامنے مت جھکو, تو قوم نے کیا کہا کہ اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی ایسا کہہ رہے ہیں, امنت من اللاعبین, یا مزاح کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کوئی ورکشاپ کی اور موٹیویشن کی ایک تقریر رکھی, اس میں سب اپنی اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ پہنچ گئے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ مت رکھو, تو لوگ بولیں گے سر آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ سیریس ہے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا مذاق وہ کسی نے نا اس عید سے ایک دن پہلے نا وہ چلا دیا. یہ دفعہ تو 29-30 روزے ہوئے نا, شکر کرو 30 ہو گئے پورے, ورنہ اس دفعہ میرا خیال تھا کہ پورا ایک بیان داغ دوں گا میں, کیونکہ چاند کا وجود ہی نہیں تھا, بالکل ناممکن تھا اس کا نظر آنا. تو جہاں بھی نظر آیا ہے نا, تھا ہوا نہیں کہیں بھی دنیا میں, جہاں بھی نظر آیا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی فلکیات کے ماہر سے پوچھ لیں وہ کہہ رہا ہے ممکن ہی نہیں تھا نظر آنا. اب خیر جہاں ہم پوری دنیا کے تو ٹھیکہ ہم نے لیے, شکر کرو انہوں نے 30 پورے کروا دیے. تو خیر
ورنہ بہت ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس دفعہ تو خیر وہ خبر چلی کہ جی 29 کو نا جیو نیوز چلی کہ چاند نظر آ گیا، کل عید ہے. میرا میٹر گھوم گیا. میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے. آگے لگا کہ 2022 کی نیوز ہے یہ. پھر آگے لکھا تھا کیسا لگا میرا مذاق، وہ آتا ہے نا. میں نے کہا بدتمیز آدمی، بہت برا لگا تیرا مذاق. یوٹیوب پہ کوئی کلپ چل رہا تھا. تو یہ عجیب ٹک ٹاک کی دنیا بھی عجیب ہے یار. جس کو جو منجن ملتا ہے وہ مارکیٹ میں پارسل کر دے. اور پاکستانی قوم میں آپ کو بتاؤں بیڑا غرق ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں یورپ گیا نا، وہاں ٹرینوں میں میں نے دیکھا کوئی بھی موبائل یوز نہیں کر رہا تھا. ٹرینوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، سب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کیا لے کے بیٹھے ہوئے؟ اسٹڈی کر رہے ہیں. کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے. یہاں جب آپ آؤ ایئرپورٹ پہ بھی سارے ٹک ٹاک، اسٹیشن پہ جاؤ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کتاب کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی. یار فیوچر میں ہمارا بنے گا، ہم تو جاہل ہو جائیں گے میرے بھائی. بالکل فارغ ہونے والے ہیں ہر چیز سے. حکومت کو پر لازم ہے اس قوم کو سنبھالے. برباد ہو رہی ہے قوم. یہ اللہ حفاظت کرے. ہمارا بنے گا کیا یار؟ اتنا پیچھے چلے جائیں گے نا ہم ایجوکیشن میں. اس شہر سے اپنے آپ کو نکالو میرے بھائی. کبھی کبھار ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی صوفی بن کے بیٹھ جائیں آپ. کبھی جائز چیزیں نیٹ پر کبھی کبھار ایک ٹائم کی پابندی کریں. اس سے زیادہ نہیں الجھنا بھائی، نہ یوٹیوب پہ نہ واٹس ایپ پہ. ورنہ چلے جاؤ واٹس ایپ پہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، عید کیسی گزاری، فلانا کیا. اتنی لمبی لمبی فالتو چیزیں یار. خیر تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. تو وہ ان کو میں نے دیکھا یار سارے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں. کہیں کسی کی کوئی کال آ گئی تو کہیں کونے میں جا کے نا بات کر رہے. کوئی شور شرابہ نہیں تاکہ اسٹڈی میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. گورے یہ کر رہے ہیں اسٹڈی میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اور ہمارے ہاں ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے. سفر جب کرو نا، پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہو رہا ہے الحمدللہ. پڑھائی کے علاوہ کیا ہر کام ہو رہا ہے. اللہ کے بڑا فضل ہو گیا. خیر کتابوں کی عادت ڈالو، زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے اس سے. اچھا خیر میں آگے چلتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی جن کو چھوڑنا مالداروں کے لیے سب سے زیادہ مشکل. حالانکہ انسان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مالداروں کے حق میں کوئی ایسی بات کروں، غریبوں کو جائے ایک طرف رکھو. لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کی سب سے زیادہ زد پڑ کس پہ رہی تھی؟ مالداروں پہ، جن کے پاس شراب کے پیسے بھی دوسروں سے زیادہ، جو پیسہ دے کے سود لیتے تھے. ان کے خلاف قوانین ہو رہے ہیں. آج غریبوں کی بات کرنے والے سیاستدان بہت ہیں. قانون سازی ایسی کریں جس سے غریب کو فائدہ ہو. یہ قانون سازی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. قانون سازی میں ہمیشہ مالدار کا مفاد دیکھا جاتا ہے. تو یار کیسی بڑی بات. میں ابراہیم علیہ السلام کا سنا رہا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ سیریس ہیں یا آپ مزاح کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربکم رب السماوات والارض. بھائی جس نے بنایا وہ تمہارا رب ہے. تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ فرق ہے ایک حقیقی لیڈر میں. حقیقی لیڈر قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، اور 2 نمبر لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم جدھر کو جا رہی ہے اس کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے. قوم نے ایک پہلے سے ہدف بنایا ہم نے ادھر جانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کسی نہ کسی کو تو لیڈر بننا پڑے گا. ادھر جا رہے ہیں تو میں نمبر لینے کے لیے میں آگے ہو جاتا ہوں. لہذا وہ قوم کو کہتا ہے کہ تم جدھر جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. تو لوگوں کو جس پہ یقین آ جائے کہ یہ لے کے جائے گا تو لوگ اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور علماء جو اہل حق علماء ہیں، پیغمبر، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ صحیح راستہ کیا ہے. لوگوں کو اس پہ موڑنا شروع کرو. میں نے جب 4 شادیوں کی باتیں شروع کی نا تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی بہت مخالفت ہوگی، کوئی آپ کا بیان نہیں سنے گا، سب مخالف ہو جائیں گے، عورتیں دشمن ہو جائیں گی. میں نے کہا میرے بھائی ہم مولوی اس لیے بنے ہیں کہ جدھر کو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو وہاں لے جائیں کہ میں لیڈر بنتا ہوں. آپ چاہتے ہو دوسری شادی پروموٹ نہ ہو، میں دوسری شادی کے خلاف تقریریں کروں گا. آپ بولو جو کام ہم سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک بندہ اس کے لیے بہترین مل گیا ہے، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا. ہم تو یہ کریں گے کہ بھائی لوگ جدھر کو جا رہے ہیں
ہم ان کو بتائیں گے کہ صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو. جہاں جہاں صحیح جا رہے ہیں وہاں ان کو موٹیویٹ کریں گے, اور جہاں غلط جا رہے ہیں اس رخ موڑنے کی کوشش کریں گے. تو پیغمبروں کے برحق ہونے کی سب سے بہترین دلیل کیا ہوتی؟ دیکھو پادریوں نے جو عیسائیت کا بیڑا غرق کیا وہ اسی بیس پہ کیا ہے. پادریوں نے جو عیسائیت کا بیڑا, جب پادریوں نے دیکھا نا کہ عیسائی لوگ خواہشات نفسانیہ کے غلام بن رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب میں چینجنگ شروع کر دی. مذہب میں چینجنگ, پہلے تو سود پر فتوے دینا شروع کر دیے. ایکچولی ضرورت تو جنگ عظیم میں نا بہت زیادہ قحط وحط پڑ گئے تھے, کھانے وانے کو نہیں تھا, تو سور ان کی سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ, خنزیر جو ہے نا بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. پہلے بھی کھاتے ہوں گے کچھ چھپ چھپا کے, لیکن پھر تو بہت. حالانکہ اسلام نے حرام کھانے کی اجازت کس صورت میں دی؟ جب مرنے لگو. بالکل پہلے سے ایسا ہی ہے کہ جب مرنے لگو تو جان بچانے کے لیے دو نوالے. سوسائٹی میں ایسا خنزیر پھیلا ہے کہ اب تو پتہ نہیں کوئی پادری حرام کہتا بھی ہے کہ نہیں کہہ رہا, میرے علم میں نہیں ہے. حالانکہ ان کا مذہب قدیم یہی ہے کہ خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے. شراب آہستہ آہستہ تو پہلے تھوڑی گنجائش دی ہوگی, 2 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نشہ نہ پہنچے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی تعویلات ہوں گی. یہاں تک کہ عیسائیت ختم ہوتے 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 2-4 چیزیں رہ گئیں. ایک ہومو سیکچولیٹی عیسائیت میں ناجائز تھی, اب بھی ناجائز ہے وہ. لوط علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے نا تورات انجیل میں, لیکن اس میں بھی پادری اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے, اتنے براڈ مائنڈڈ کہ چند سال پہلے نا ایک پادری نے باقاعدہ ملاقات کی تھی اس شخص سے جو ہومو سیکچولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں. ملاقات کر کے نا آپس, میں نہیں کہہ رہا کہ پادریوں نے اس کو حلال کر دیا ہے, اب تک نہیں کیا ہے, لیکن چینجنگ کرتے کرتے نا اتنی نرمی ہو گئی ہے, اتنی نرمی ہو گئی ہے کہ اب دعوت میں وہ جان نہیں رہی جو پہلے تھی. کیوں بھائی؟ جو بچے کچھ لوگ ہیں نا وہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے. اب کیا رہ گیا عیسائیت میں؟ اخلاقیات. سب کچھ ختم ہو گیا, کیا باقی رہ گیا؟ اخلاقیات. جو یونائٹڈ نیشن بھی کہتی ہے کہ اخلاقیات کیا ہونے چاہیے؟ اچھے. اخلاقیات کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اخلاقیات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی وہ عیسائیت سے نہیں پوچھتے, وہ بھی کلچر سے پوچھتے ہیں. کلچر کہتا ہے مسکرا کے بات کرو, کلچر کہتا ہے اچھے اچھے بن کے رہو, تو بھی عیسائیت بھی کہتی ہے کیا بن کے رہو. اب ان کے مذہب شروع اخلاقیات سے, درمیان میں بھی اخلاقیات اور اینڈ میں بھی کیا ہے؟ اخلاقیات. اور اخلاقیات کو بھی ایکسپلین کلچر کو دیکھ کے کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاقیات کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا ہے. ہاں ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان کے عیسائی ہیں نا, یہ پھر بھی یورپ والے عیسائیوں سے بدرجہ انہوں نے اتنی زیادہ تحریف نہیں کی جتنی وہاں کی تحریف ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہیں, وارثین جن کو علماء کہا جاتا ہے, جو اہل حق ہیں, وہ آج تک 1 انچ بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسا نہیں کسی مسئلے میں انہوں نے لچک پیدا کر دی ہو. جو حرام تھا آج بھی کیا ہے؟ بولو حرام. جو ناجائز تھا آج بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو یہ علامت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. میں وہ جلدی سے سود والی مثال دوں کو کمپلیٹ کروں میں. اب دیکھو کتنا مزے کا فائدہ کروڑ پتی آدمی کا ہو رہا تھا نا, پیسہ دیا گھنا بن کے بیٹھ گیا اور نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا. لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس پہ؟ پابندی. سارے صحابہ نے جو مالدار بھی تھے انہوں نے سود کو چھوڑ دیا. پوچھا جی ماضی میں جو لے چکے ہیں, اللہ نے فرمایا وہ معاف, ماضی کو بھول جاؤ, آج سے پابندیاں لگیں گی. ہاں ماضی میں جو لے چکے ہو وہ تو معاف ہے, لیکن جو قرضہ دیا ہوا ہے نا سود لینے کے لیے, جو ایگریمنٹ ہے, اب اصل رقم لے سکتے ہو. ایسا نہیں کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو چکے تو ان کو پورا کرو, پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. او بھائی یہ قانون آج کسی مالدار کو بولو نا بغاوت پہ اتر آئے گا کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو گئے وہ پیسہ تو مجھے چاہیے بھائی, میں نے فری پھوکٹ میں تھوڑی کسی کو اتنا پیسہ دیا ہے, کروڑوں روپے لگا کے 6 مہینے سے یا سال سے اس نے رکھے ہوئے, فری پھوکٹ میں جتنا پیسہ ہے وہ لے لوں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا, پرانا تو چاہیے مجھے. نا 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 نا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ بذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو جو ربا رہ گیا ہے ختم. تم ابھی تک سمجھ رہے تھے اتنا پیسہ میں نے لوگوں سے لینا ہے, آج کے بعد نہیں لینا ہے, ختم.
یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزرتی ہے اس سے پوچھو, وہ کہے گا بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں ایک شخص کی دعوت میں اتنی پاور ہو کہ وہ کروڑوں روپے لوگوں کے معاف کروا دے اور لوگ اس کے لیے ایگری ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور سود تو ایسی چیز ہے جس پہ صحابہ نے اعتراض ہی نہیں کیا. اس پہ تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا اسلام آیا ہے دنیا میں جو سودی لین دین کو حرام کر رہا ہے, تو پیسے سے تو پیسہ کمایا جاتا ہے, تجارت میں بھی ایسا ہی ہے. اس میں بھی اللہ نے لمبے چوڑے اشکالات کے جوابات نہیں دیے. بھائی مشرکین نے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا, انما البیع مثل الربا. آپ لوگ کی سمجھ میں بیان آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, انما البیع مثل الربا. بھائی جب ہم قسطوں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں, ایک چیز سستی لے کے مہنگی بیچتے ہیں, ادھار پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے جو سود میں ہو رہا ہے. سود میں بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں, بھائی 1 مہینے بعد پیسے پہ پیسہ ملے گا تو زیادہ ہی ملے گا نا. یہ تھوڑی 1 لاکھ, یعنی عجیب. وہ ان کا سوال یہ تھا 1 لاکھ کی چیز خریدی ہم نے اور ادھار پہ 1.5 لاکھ کی بیچ دی, یہ جائز ہے؟ وہی 1 لاکھ اگر ہم نے 1.5 لاکھ کے بیچ دی ہے تو یہ ناجائز ہے. یہ تو کھوپڑی میں آنے والی بات ہے ہی نہیں. لیکن ان کے اس پروپیگنڈے سے صحابہ متاثر نہیں ہوئے, حالانکہ بظاہر کتنی مضبوط بات تھی یہ. ارے آج آپ کسی کو حکم دو اپنے کروڑوں لاکھوں روپے چھوڑ دے, کہے گا نہیں چھوڑوں گا. دلیل کیا ہے؟ وہ کہ دلیل یہ کہ اللہ کا حکم ہے. آپ کو بھائی اللہ تو بڑا حکمت والا ہے, بلا وجہ کے حکام کیوں دے گا, اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ بولو کوئی حکمت وکمت کچھ نہیں, بس اللہ کا حکم ہے. اور مشکل ہو جائے گا نا چھوڑنا. یار اتنا مشکل حکم پر عمل ہو رہا ہے یار, یہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں. کوئی ریزن تو بتاؤ اس کی, کیا اللہ کو کیا اس میں معاذ اللہ پریشانی ہے کہ میں 1 لاکھ روپے دوں, اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے 20,000 روپے لے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا بھی فائدہ, میرا بھی فائدہ. تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہے. چلو زنا میں تو ہم کہتے ہیں دونوں اپنی رضا سے کر رہے ہیں, مگر فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس سے, ولد الزنا بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور غریب بھی راضی ہے, میں دوں گا بھائی, مجھے 1 لاکھ روپے دے دے, اللہ کی قسم میں 2,000 تجھے اس پہ سود دوں گا. چلو زیادہ حرام کر دیتا, تھوڑا سود کو اسلام جائز کر دیتا. مشرکین کہتے تھے عجیب بات ہے, 1 لاکھ کی ہم ایک چیز خریدیں 1.5 کروڑ کی بیچیں, اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہو رہا, حالانکہ اس میں تو غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بظاہر. آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ایک چیز پروڈکٹ بناتا ہوں, مجھے 1.5 روپے کی پڑتی ہے, میں بیچتا 4 روپے کی ہوں, یہ جائز ہے اتنی مہنگی کر کے؟ میں نے کہا جائز ہے. کہہ رہے کیوں, اس میں اگلے کا نقصان نہیں ہے؟ میں نے کہا نقصان جب ہے جب وہ تم سے خریدنے پر مجبور ہو. وہ آپ سے نہ خریدے, وہ دوسری دکان سے خرید لے. کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ہے, وہ وہاں سے خرید لے گا. میں نے کہا آپ خود ہی کم بیچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. نہیں بھی مجبور ہوتے تو آپ کی چیزیں آپ بولو میں دیتا ہی نہیں. میں اگر یہ پگڑی بولوں میں 5 ارب کی بیچ رہا ہوں, تو آپ بولو گے یار یہ تو ظلم ہے, یہی بولو گے نا. کیا خیال ہے؟ کون چاہتا ہے اپنے اوپر ظلم ہو؟ ہاں ایسی کسی نے چیزیں اسٹور کر لیں, آٹا اسٹور کر لیا, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور میں کہوں 1 بوری میں 1 کروڑ کی بیچوں گا, اب یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اب یہ حرام ہے, حدیث میں منع کیا گیا ہے. نارملی یہ ظلم نہیں ہے, لیکن جہاں ذخیرہ اندوزی ہو, لوگ ترس جائیں اس چیز کو, پھر اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا, یہ ظلم ہے. اس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ نارملی تو تجارت میں حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, چیزوں کے نرخ اور قیمتیں اللہ خود متعین کرتا ہے. آپ زیادہ بڑھاؤ گے تو آپ ہی کی تجارت کا نقصان ہوگا, خود بخود نیچے آؤ گے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا. بڑے لوگوں کے مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے. بھائی یار بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے تھے, اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسلام نے کہا اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو شرکت یا مضاربت کی بیس پہ, دونوں میں رسک ہے. اس کو نقصان ہو گیا, اور نقصان کا خطرہ ایسے میں زیادہ ہوتا ہے. خطرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ, کیونکہ اب اس کو پتہ ہے سارا نقصان ہوگا کس کا. لوگ آتے ہیں نا ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں حضرت پیسے دوں, اگر میں اس کو نقصان کا ذمہ دار نہ بناؤں تو وہ تو پھر صحیح طرح کام ہی نہیں کرے گا, اس کو پتہ ہے نقصان تو سارا انویسٹمنٹ کا ہے. تو میں کہنے کا پھر خود ہی کام کر لو بھائی. شریعت کو حکم چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. کسی اور کا پیسہ جب انسان لگاتا ہے تو اس میں نقصان کا خطرہ ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. اس کو پتہ ہے مزدور کو میرا ٹکے کا نقصان نہیں ہے, تبھی تو ہر 1 مہینے بعد آ کے بتا رہا تھا حضور
حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے تو بڑے سنہری باغ دکھا رہا ہوتا ہے, یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, اس کے بعد رو رہا ہوتا ہے. تو سارا نقصان سرمایہ دار کا ہے یا نہیں اسلامی نظام میں؟ لیکن پھر بھی اسلام نے کیا کہا؟ مزاربت یا شرکت. شرکت میں پھر جتنا پیسہ وہ لگائے گا اس کی جتنا اس کی شرکت ہوگی اسی کے حساب سے نقصان ہوگا. اچھا ایک زبردست بات دیکھو, میرا 1 کروڑ لگا, ان کے 2 کروڑ, ٹوٹل کتنے لگ گئے؟ 3 کروڑ. پروفٹ میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا 70% میرا 30% آپ کا, یا 70% آپ کا 30% میرا. لیکن نقصان میں ٹوٹل انویسٹر ہی کا نقصان ہے. اگر نقصان ہوا نا تو 2 ان کے 1 میرا, 2/3 نقصان یہ اٹھائے گا, 1/3 نقصان میں اٹھاؤں گا, کیونکہ ٹوٹل انویسٹمنٹ میں 1/3 میرا لگا ہے, 2/3 ان کا لگا ہے. جتنا پیسہ زیادہ ہے اسلام کہتا ہے چپت بھی تجھے ہی اتنی بڑی لگے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹوٹلی فیور اسلام کس کو کر رہا ہے؟ اس شخص کو جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے. تو عام طور پہ غریب کا کم لگا ہوا ہوتا ہے یا لگا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو فیور کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, جو محنت کر رہا ہے اس کو فیور کر رہا ہے نا اسلام. تبھی تو مالدار لوگوں کو اسلام کے تجارت والے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. کہتے ہیں یار یہ اسلام نے پابند, ہم کھلے عام. ابھی دیکھو نا امیزون پہ ایک پاگل آدمی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. ایک آدمی نے نا امیزون پہ, ایک پاگل ہے, اس نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. میں نے مسئلہ بتایا کہ امیزون پہ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہو تو قبضے کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں بھی فائدہ نقصان انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ تو نے خریدی ہے نا, پیسہ ہے تیرے پاس خریدنے کا, تو یہاں بیٹھ کے تجھے نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر خریدی, ہوا کچھ نہیں, کسی اور کو وہیں پہ پہنا دی اور نوٹ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تیرے. ایسا نہیں ہوتا. رسک لینا پڑے گا, خرید کے اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لو, پھر آگے اس کو بیچو. اب ایک فٹیک میں پڑ گئے نا انویسٹر جو امیزون پہ نوٹ چھاپ رہا ہے بیٹھ کے, وہ ایک ٹینشن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ غریب تو اس فتوے سے بڑا خوش ہوگا, یار یہ میرا دوست جو ہے نا بٹن دبا دبا کے جو اتنے پیسے کما رہا تھا, مفتی صاحب نے اس کو ڈال دیا ٹینشن میں کہ یہ بٹن دبانے سے پیسے نہیں آئیں گے. فورسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, گولڈ کی سیل پرچیزنگ, اس میں بھی فتویٰ ہے کہ بھائی گولڈ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے. کرنسی کی ٹریڈنگ بھی ایسا ہی ہے, دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں, یا آپ کا وکیل قبضہ کرے. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے صرف کہلاتی ہے نا, تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. اب اکثر کروڑ پتی لوگ یار یہ کیا ٹینشن ہے یار, پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لو. کہتے ہیں اچھا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی وعدہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کہنا کہ میں تمہیں دلا دوں گا. حضرت وہ اگر عین وقت پہ نہ لے تو نہ لے, وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے, کوئی بے مکمل تھوڑی ہوئی ہے. ایگریمنٹ جو خرید و فروخت کا تھا جس سے ملکیت ٹرانسفر ہوتی وہ تھوڑی ہوا ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ قبضے سے پہلے مت بیچو, تو وہ اس لیے نبی نے منع کیا ہے. ایک تو مفتی تو پتھر اٹھاؤ مار نکلتا ہے پاکستان میں, تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو وہاں پہ, جب آپ دیکھ لو پہلے قبضہ کر کے کہ ہے بھی یا نہیں, ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس نقصان سے بچانے کے لیے آج تو پتہ ہوتا ہے بھائی کمپنی کی چیز ہے, سب کو پتہ ہے اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا. نیچے لوگوں نے کہا اور میرے خلاف نا کہ یہ اشارہ میری طرف ہی تھا کہ یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ یہ پاکستان میں جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کو ٹانگ اڑانی ہے لازمی. نیچے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے زبردست, ویل ڈن. او بھائی یہ نبی نے جو منع کیا نا قبضے سے بغیر سے پہلے بیچنے پر, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے, یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو خیار رویت کہتے ہیں. اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھے بغیر خریدی ہے, جب دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا حق رکھتے ہو آپ, یہ ایک الگ بحث ہے. وہاں دھوکے سے اس طرح سے بچایا ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالضمان, کہ جس چیز کا بھی آپ پروفٹ اٹھا رہے ہو اس کا رسک لینا ضروری ہے. قبضے سے پہلے وہ چیز آپ کے رسک میں نہیں آتی, زمان میں نہیں آتی. دیکھو
گندم جو ہے نا, گندم کی ایک بوری ہے, میں نے اس میں سے 1 کلو خرید لیا آپ سے کہ یہ اس بوری میں سے 1 کلو گندم کس کی ہے, میری. ابھی میں نے اس کو نکالا نہیں الگ, وہ اسی کے اندر مکس ہے. آگے میں نے کسی اور کو پہنا دی 10 کلو, یہ میں نے لی تھی 100 روپے کی, 1 کلو میں نے 100 روپے کی لی گندم, ابھی قبضے میں لیے بغیر میں نے وسیم کو بول دیا یہ میں نے 110 کی آپ کو بیچی. اب بتاؤ اس دوران وہ گندم اگر ہلاک ہو جاتی, نقصان کس کا ہوتا؟ دکان والے کا ہوتا. رسک وہ اٹھا رہا ہے اور پیڑے کون کھا رہا ہے؟ صرف زبانی جمع تفریق کے پیسے میں لے رہا ہوں. اس سے اسلام منع کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کو 1 کلو کو الگ کرو, 1 کلو کو الگ کرو. جب آپ نے الگ کر لیا نا, دکاندار کہے گا یہ بوری آپ کی ہے, یہ یہاں رکھی ہوئی ہے الگ کر کے. اچانک کوئی آفت آتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, یا کوئی بندہ اسپرے کر کے چلا گیا غلطی سے, اس گندم پہ بھی کر دیا اس نے کیڑے مار دوا. اب جو کسٹمر آئے گا نا وہ کہے گا میں نہیں لے رہا یہ ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں لے رہا بھائی. تو اب یہ کیونکہ اس کو حق ہے کہ وہ جب ایک چیز عیبدار ہو گئی تو وہ نہ لے. اب نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. دکاندار کہے گا میں نے حضرت آپ کو بیچ دی تھی, یہاں رکھ دی تھی, اب یہ جو بھی ہوا ہے میری غلطی سے تھوڑی ہوا ہے. آگ لگ گئی دکان میں, خدا نہ اس کی غلطی سے نہ لگی ہو, دکاندار نے جان کر کچھ کیا تو ایک الگ بات ہے. یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈاکو آیا اور وہ بوری اٹھا کے لے گیا, اب اس میں تو دکاندار کا قصور نہیں ہے نا. تو اسلام کہتا ہے نقصان کس کا ہے؟ جس نے یہ خرید کے اس پہ 10 روپے پروفٹ کما رہا تھا, یہ نقصان اس کا ہے. تو رسک لینا پڑے گا, پھر پروفٹ کماؤ گے. رسک اس کا ہے, آپ صرف یہاں سے وہاں پہنانے کے پیسے لے رہے ہو. یہ پیسے اسلام آپ کے لیے لیگل قرار, یہ گورا تو کرے گا کیونکہ گوروں کے تو مزے ہیں اس میں, کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. خدا نہیں اس کو راضی, خدا اس پہ راضی نہیں ہوتا, خدا تھوڑی اس پہ راضی ہوتا ہے. اس طرح تو لوگ بیٹھ کے بٹن دبا کے نوٹ چھاپتے رہیں گے, اور غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر تر. کچھ تو رسک لو نا آپ. اتنا رسک لینا ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو نکال کے بے شک اسی کی دکان میں الگ رکھ دیا جائے. وہ دکاندار کہتے یہ تیرا ہے, اس کا ذمہ دار اب میں نہیں ہوں, اٹھا کے لے جا. کوئی چوری ووری ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ زمان, یہ شریعت کے الگ احکام ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی, نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی.